السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے۔ ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین، ناظرین و سامعین، آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی علامہ ایسے شخص کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے۔ ہم اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آخری آیت تلاوت کی ہے، اس کا ربط، اس کا تعلق آج کے موضوع سے ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اسی موضوع کے تعلق سے بات ہوگی۔ جو مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم قرآن اور آج کا مسلمان۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قرآن کریم کی بات چل رہی ہے، دیکھیں آپ ذرا غور و فکر کریں قرآن کے تعلق سے، کیونکہ رب نے بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔
जब कुरान की बात आए तो कम से कम एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने कान खोल ले, अपने कान खोल ले, और उसको पर गौर व फिक्र करना है तो अपने दिल के ताले खोल ले। अगर गौर व फिक्र इस कुरान करीम पर नहीं करेंगे तो ये दिल ऐसा ही रहेगा जैसे ताला लगा। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान करीम है। यानी आदमी इसको समझता भी नहीं है और पढ़ता चला जाता है, घंटों पढ़ता है। आप किसी भी किताब को लेकर बैठे, आप 2 मिनट पढ़ेंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आएगी उठा के फेंक देंगे उसे। लेकिन ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि आदमी इसको 3-3 घंटे लगातार पढ़ता है, 2-2 घंटे पढ़ता है और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ता रहता है। ऐसे पढ़ने से आपको अजर व सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलेगा। ये सही रास्ता जो है तभी मिलता है जब इसको अपनी जुबान में आदमी पढ़ता है, जब इस पर गौर व फिक्र तभी करेगा जब इसको अपनी जबान में पढ़ेगा। आपको पता है कि ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल है ये किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिक्र भी करते, जब मैंने अभी भी शुरुआत की खुतबे मसनूना से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, कि ऐ लोगों यकीनन सबसे अच्छी किताब, सबसे अच्छी बात अल्लाह का कलाम। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आज के मुसलमान को आप देखेंगे तो उसके नजदीक ये नहीं है, बल्कि वो जब बातों की स्टार्टिंग करता है तो दुनिया की कोई भी बात लेकर शुरू कर देगा। कभी वो शुरुआत कुरान करीम की आयत से, इल्ला ये कि अल्लाह जिसको तौफीक दे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबसे पहले यही बताया, ये तालीम दी, कहा कि सबसे अच्छी किताब, सबसे अच्छा कलाम अगर किसी का है तो वो रब्बुल आलमीन का है, रब की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शुरू में ही हमको बता दिया। फिर आपने इंसानों के बारे में बताया कि आप चाहते हैं कि कौन सा इंसान सबसे बेहतर है, कौन सा सबसे अच्छा है, तो आपने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर आदमी। आप अच्छे आदमी को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो जान लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बेहतर इंसान वो है जो कुरान लोगों को सिखाता है और खुद सीखता है। ये सबसे बेहतर इंसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कुरान करीम ने खुद ऐलान किया, कहा हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये कुरान करीम जो है लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह वहदहू ला शरीक का। अल्लाह के बंदो, जब तुम्हारे पास अगर किसी का पैगाम आता है तो क्या तुम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हो? क्या नहीं सोचते हो कि जिसने जो बात कही है क्या बात कही है? और जब रब का फरमान आता है तो ये आज के मुसलमान को क्या हो जाता है, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है। आज ऐसा ही होता है। कहा हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये कुरान करीम लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है। कैसा पैगाम है? कहा वले युनज़रु बिही, ताकि इसके जरिए से इसको डराया जाए, वले यअलमु अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, ताकि दुनिया के लोग ये जान लें कि अल्लाह ही अकेला इबादत के लायक है। और याद रखना, कहा वले यज़क्करा उलुल अलबाब, नसीहत वही हासिल करता है जो अक्लमंद होता है। अक्लमंद नसीहत हासिल करता है, हर आदमी नसीहत हासिल नहीं करता है। इरशाद फरमाया दूसरी जगह कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ही तज़किरा है, किसी और की बात नहीं है इसमें। आप कुरान करीम को जो पढ़ना शुरू करें और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें तो आप पहले ये सोच लें कि ये जो कुछ रब कह रहा है ये मुझसे ही कह रहा है। जब ये बात उस शख्स को बताई थी जो दुनिया में सबसे मशहूर हुआ, उसके वालिद ने बताई थी। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल को कि उनके वालिद जब ये बच्चे थे छोटे से तो किताब पढ़ रहे थे, कुरान करीम को पढ़ रहे थे, तो कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो? कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कहा बेटा ठीक है, कुरान पढ़ रहे हो, इसका तर्जुमा भी पढ़ना और ये सोच लेना कि जो आयत उतर रही है वो आपके ऊपर ही उतर रही है, ये जो बात कही जा रही है वो आपसे ही कही जा रही है। और फिर उस बच्चे का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर।
یعنی آج کے مسلمان کی خواری، ذلت، بربادی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کریم کو اس نے پسے پشت ڈال دیا۔ قرآن کریم کو اس نے پسے پشت ڈال دیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر یہ غور و فکر کرتا ہی نہیں۔ میں قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم ایک وسیع کتاب ہے، اس کو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو چند باتوں میں بہت کچھ سمجھ جائیں گے، اور غور و فکر نہیں کریں گے تو پورے قرآن کو پڑھ جائیں، آپ ادھر سے پڑھیں گے ادھر سے نکلتا چلا جائے جب غور و فکر نہیں کریں گے۔ دیکھیں آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو ضرورت کیا پڑ گئی یہ کہنے کی کہ اللہ سے ڈرو کیسا؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہی مرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت ہو جائے اور تم مسلمان نہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس کو آپ چیک کریں اور آج کے مسلمان کو چیک کریں۔ آج مسلمان ایک ڈھنڈورا پیٹتا ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس میں کوئی شک ہے کہ نبی شفاعت کریں گے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، نبی شفاعت کریں گے اور ہر حال میں کریں گے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی تو ہے غور و فکر کرنے کے لیے، نبی شکایت بھی تو کریں گے۔ کبھی آپ نے سنا کہ نبی شکایت بھی کریں گے؟ ہاں، قرآن ہی بتاتا ہے، قرآن ہی بتاتا ہے۔ آج کا مسلمان ایک پہلو کو لے لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ شفاعت کریں گے، لیکن آج شفاعت پر ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہی پورے دین کو انہوں نے رکھ لیا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو بعد میں نبی شفاعت کر لیں گے، پھر جنت مل جائے گی۔ نبی، ہم تو نبی نبی کہہ کر ہی پوری زندگی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی اور شفاعت پر ہی سمجھتے ہیں کہ اسی پر دار و مدار ہے۔ جبکہ شکایت کا نمبر آتا ہے تو آج آپ پوچھ لیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ نبی کریم شکایت بھی کریں گے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں آپ، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول، رسول یہ کہے گا، رسول کہے گا۔ ہمارا رسول کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو شفاعت کریں گے وہ رسول ہیں ہمارے، وہی رسول اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الرسول، رسول یہ کہے گا وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم تھی جس نے کہ اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ہاں، یہ شکایت ہوگی، ہوشیار رہنا، شکایت ہوگی اور ضرور، کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اور جو غلط کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری شکایت ہونے والی ہے اگر ہم نے اس قرآن کریم پر اس کے حلال کو حلال نہیں مانا، اس کے حرام کو حرام نہیں مانا، اگر اس کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ہمارے نبی شفاعت کے بجائے اس کی شکایت کریں۔ ہاں، شکایت ہوگی، اور شکایت قرآن کریم کے تعلق سے ہی ہوگی، کسی اور کے تعلق سے نہیں۔ رب نے بتا دیا کہ وقال الرسول یا ربی، رسول کہے گا اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم تھی جس نے کہ اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ شکایت ہوگی، ہوشیار رہنا، اپنے دلوں کے تالوں کو کھول کر اللہ کے کلام کو سننا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام ماننا۔ چند شعر ہیں، سنیں تعلیم کے تعلق سے۔ آج ہم بچوں کی تعلیم پر، قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور تعلیمات کے لیے ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ بڑی غلطی آپ جانتے ہیں۔ کیا بڑی غلطی کرتے ہیں؟ وہ بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر دو لڑکے ہیں کسی کے، تو وہ دیکھتا ہے کون سا لڑکا زیادہ عقل مند ہے، کون سا بہت عقل مند ہے،
ہاں یہ بچہ بہت عقلمند ہے، اس کو انگلش اسکول میں بھیجو، اس پہ جتنا چاہو پیسہ لگا لو، یہ ایس پی بنے گا، ڈی ایس پی بنے گا، یہ آئی ایس بنے گا، پی سی ایس بنے گا، یہ بہت عقلمند بچہ ہے۔ عقلمند بچے کو انگلش کی تعلیم میں بھیج دیتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ تھوڑا دماغ سے کمزور ہے، مولوی صاحب کو برا نہ لگے، دیکھو حق بات حق ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی کیونکہ پھر کیا کرتے ہیں، جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ مولوی بن جائے گا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ ان کمزور بچوں کو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا جہاں تعلیم دی جاتی ہو دیکھنا، ان کے اس بچے کو دیکھنا، اور جو دوسرا بچہ ہو اس کو دیکھنا۔ یہ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ بالکل میرے تجربے کے حساب سے بالکل صحیح ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ توفیق دے، وہ آدمی اپنے عقلمند بچے کو تعلیم دیتا ہے دین کی، تو جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں، اس کو بھیجنے کے لیے مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن جائے گا، یہ اس پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلطی آج کے مسلمان نے کی ہے۔ اور سنیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یہ شعر سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے شعر، کہ اگر رب سے وہ تعلیم دور کرتی ہے تو وہ فتنہ ہے، فتنہ، کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ وہ فتنہ اولاد بھی اگر اللہ کی تعلیم سے دور ہے تو وہ اولاد فتنہ بن جائے گی، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے بنے گی فتنہ، بتاؤں گا میں ابھی کیسے بنے گی فتنہ، اس پر غور و فکر کریں۔ کہا املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ کی تعلیم سے، نبی کی تعلیم سے کوئی تکبیر پڑھتا ہے اور وہ تکبیر اللہ اور نبی کی تعلیم سے ہٹ کر ہے، آپ جانتے ہیں آدمی شرک کی بات کرتا ہے، پیچھے کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ بدعت کی بات کر رہا ہے، پیچھے سے کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آپ آج یوٹیوب ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں وہ بات شرک کی کر رہا ہے اور اس پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ فتنہ کیسے بن جاتی ہے، جب وہ بچہ جس کو ایس پی بنایا ہے، وہ بچہ ایس پی بن جاتا ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو باپ جو ہے اس بچے سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ناراض ہو جائے، باپ ڈرتا ہے اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ناراض ہو جائے، تو جو میرے گھر پہ آج بھیڑ لگی رہتی ہے کہ ارے ایس پی صاحب کا گھر ہے یہ، ایس پی صاحب کے والد ہیں یہ، اور لال پیلی بتی کی گاڑیاں آتی رہتی ہیں، کہیں وہ آنا بند نہ ہو جائیں، تو اس ڈر سے وہ ساری زندگی اپنے اس بیٹے سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور جو بیٹا عالم بنتا ہے وہ بیٹا ساری زندگی اپنے باپ سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے باپ سے ڈرتا ہے، کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، اگر میرا باپ ناراض ہو گیا تو پھر میرے لیے جہنم ہے، جنت نہیں ملے گی، میری ساری عبادتیں بیکار۔ وہ حقوق جانتا ہے، اور اتنا فرق پڑ جاتا ہے، آپ نے چوائس اپنی جوانی میں کی تھی اور بڑھاپے میں آپ کو یہ رزلٹ ملے، رزلٹ یہ ملے گا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں سب، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں آج کے مسلمان کا بالکل یہی حال ہے جو میں نے بتایا۔ میں نے قرآن کی ایک مین آیت پڑھی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خطاب کیا، کیونکہ یہاں جو موضوع ہے اس میں وہ آیتیں نہیں آئیں گی جو کہ پوری دنیا سے خطاب ہے، کیونکہ یہاں جو ہے موضوع ہے کہ تعلیم قرآن اور آج کا مسلمان، تو وہی آیتیں آئیں گی جو کہ مسلمان کے تعلق سے ہیں، اور وہ مشہور ہے کہ رب مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خطاب مسلمانوں سے ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تعلیمات کیا ہے رب کی؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن مسلمان کا کیا حال ہے؟ اپنے چہرے پر نظر ڈالیں، دیکھیں کیا ہم پورے اسلام میں داخل ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج کے مسلمان کا کیا حال ہے۔ اپنے گھر میں جائیں، اپنے گھر پر نظر ڈالیں،
آپ جب گھر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آج کے مسلمان کا کیا حال ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں پر نظر ڈالیں کہ بیوی کا کیا حال ہے، کیا واقعی قرآن کے مطابق یہ زندگی جی رہی ہے، کیا واقعی قرآن کے مطابق ہمارے بچے چل رہے ہیں؟ جب آپ ان پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہو جائے گا کہ آج کے مسلمان کا کیا حال۔ کیوں رب کو کیا ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پتا تھا اس رب کو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمان بھی ہوگا، اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں اللہ کی مانتا ہوں، اپنے رسول کی مانتا ہوں، لیکن یہ چند باتوں کو چھوڑ دے گا، کچھ رسول کی باتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، کچھ اللہ کی باتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ اللہ کے بندو، کسی کو جب ٹھوکر لگتی ہے نا تو ٹھوکر، کسی کو پہاڑ سے ٹھوکر کھاتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کو دیکھا کہ پہاڑ سے ٹھوکر لگی کسی کی؟ دیکھا؟ اگر ٹھوکر لگتی ہے تو کائے سے لگتی ہے؟ ایک چھوٹی سی گٹی سے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو اگر آپ نے معمولی سمجھ کر کسی بھی ایک حصے کو بھی چھوڑ دیا، دیکھیں کتنے واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اگر آپ 75 پر آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کریں، یعنی یا تو آپ اسلام میں داخل ہیں یا پھر جتنا حصہ آپ نے چھوڑ رکھا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اگر آپ 80% اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے 20% شیطان کو فالو کیا ہوا ہے۔ جو 20% حصہ آپ نے اگر 1% چھوڑ دیا تو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ کیا حال ہوگا۔ مان لو آپ کے گھر پر ایک پانی کا ٹینک گھر پر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی مثال ہے کہ یہ سب کے گھر پہ ہوتا ہوتا ہے نہیں۔ اگر وہ پانی کا ٹینک اس میں 10 ہول ہو جائیں، چھید ہو جائیں 10، اگر 10 اس میں ہول ہو گئے، آپ نے 9 بند کر دیے اور 1 کھلا چھوڑ دیا، کیا آپ کے گھر میں پانی نہیں بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ اس 1 کو 9 بند کرنے سے، 1 کو چھوڑنے سے آپ کے گھر کا وہی حال ہوگا جو 10 سے ہوتا۔ آپ کا گھر ڈوب جائے گا پانی میں، جیسے وہ 10 چھید کھلے تھے تو جلدی ڈوب جاتا، لیکن جو 1 کھلا چھوڑا ہے آپ نے 9 بند کر دیے ہیں، تو وہ 9 میں جو 1 کھلا چھوڑا ہے یہ 1 آپ کے گھر کو ویسے ہی ڈبوئے گا جیسے کہ 10 کو ڈبوتے، لیکن دھیرے دھیرے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا گھر پانی میں ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنے اس اسلام میں اگر ایک چھوٹا سا راستہ بھی کھلا چھوڑ رکھا ہے تو ہوشیار ہو جانا۔ ہاں، اگر ایک چھوٹا سا راستہ کھلا چھوڑا ہے وہ آپ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے کافی، آپ کا پورا گھر اسی سے برباد ہو جائے گا۔ اگر شیطان کا ایک راستہ بھی یہ چھوڑ کر کھلا چھوڑ دیا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، نبی کی سنت ہی تو ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چلیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں وہ بعد کبھی نہیں آتا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کس کو موت آ جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس کو موت آ جائے۔ اگر موت آ گئی تو یہ بعد رہے، سب ایسے ہی کرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاؤ گے اس دنیا سے، اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب رب نے اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو۔ تو آج کے مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، اگر ایک بھی کمی ہے، اسلام سے ذرا سی چیز بھی ہٹی ہوئی ہے تو اس کو مکمل کر لو اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر پورے اسلام میں داخل ہو گئے تبھی تو قرآن کے ماننے والے بنے، اور اگر پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ پورے اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ قرآن کو بھی آپ انکار کرنے والوں میں ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب آپ سے کہہ دے کہ تو وہ ہے کہ رب نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور تو اپنی پوری زندگی ایسے گوا کے آیا کہ تو پورا اسلام میں داخل نہیں تھا، یہ کمی تھی، وہ کمی آپ کو آپ کا رب گنائے گا۔ رب نے کہا ہے کہ پورے قرآن کو آپ پڑھیں، رب نے کوئی بات آپ جو بات آپ کے دماغ میں آئے گی وہ اس میں مل جائے گی قرآن کریم میں۔ دیکھیں میں ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یعنی رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ رب کا فرمان ہے، رب کی تعلیم ہے کہ اس قرآن کریم میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اختلاف کہے تو وہ سمجھ لو کہ اس کو رب کا کلام مان ہی نہیں رہا۔ یہ تو چیلنج کر دیا رب نے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یعنی اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اللہ نے چیلنج کر دیا۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی ان مسلمانوں کے لیے، آج کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ تعلیم ہے۔ رب کہتا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ آئیے آج کے مسلمان کو دیکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا مسلمان اختلاف نہیں کرتا ہے قرآن کریم میں؟ بہت شدید اختلاف۔ ایک مولوی، اختلاف ایسے نہیں کہ عام روڈ پہ کہیں اختلاف کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ مسلمان اختلاف کرتا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک مسلمان کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ کتنا شدید اختلاف ہے ایک دوسرے کا الٹا نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا نہیں ہے، اور کہتا کہاں پہ ہے؟ اس ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمان کہتا ہے۔ کیا اللہ کے بندو عقل ہے؟ عقل رکھتے ہیں؟ آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کی، اور دونوں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور دوسرا ایسے ہی گپ پھاک دیتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دو قرآن کی آیت، ایک کہے نبی عالم الغیب اور دوسرا کہے عالم الغیب نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ شدید اختلاف اور عقیدے کا اختلاف، اور دونوں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آج کا مسلمان، ان میں ایک صحیح ہے ایک غلط، اور یہ اختلاف میں نے تو ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے نا، بہت ہے آگے۔ آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، علماء کو سنیں اور قرآن کو پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنے شدید اختلافات ہیں۔ ایک کہتا ہے نبی مختار کل، اور دوسرا کہتا ہے نہیں مختار کل نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے نبی نور، دوسرا کہتا ہے نہیں نور نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے نبی بشر، دوسرا کہتا ہے نہیں بشر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا الٹا، ایک کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور دوسرا کہتا ہے نہیں آپ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں زندہ ہے۔ اللہ کے بندو بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تعلیم قرآن کریم کی تعلیم، اور آج کا مسلمان دیکھیں آپ، آج کے مسلمان کو ان میں دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، اور جو ایک غلط کو پکڑ لیتا ہے وہ اونچائیوں تک بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو نہیں پکڑتا ہے وہ ساری زندگی یہی کہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، پتہ نہیں کون صحیح، ساری زندگی یہی کہتے کہتے زندگی گزار دیتا ہے، یہی کہتے کہتے۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن تم کو ہر بات بتائے گا، جس کی تم کو ضرورت ہوگی وہ بات بتائے گا۔ ایک کہے پورے قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر کوئی بچ کیسے سکتا ہے؟ ان میں ایک عالم ہے اور دوسرا ویلڈر ہے۔ میں کہتا ہوں ویلڈر سمجھتے ہیں نا، ایک سوت کی سریا کو 5 سوت کی سریا میں ویلڈنگ کر کے پیش کر دیتا ہے آدمی۔ دیکھیں جب حق بات کہی جاتی ہے تو تھوڑا تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو، ضرور ہوگی تکلیف، اور جو ویلڈر ہے اس کا کام ویلڈنگ کرنا بری بات نہیں ہے، کوئی ویلڈر ہو تو برا مت ماننا، کیونکہ ویلڈنگ کرنا اچھا کام ہے، لیکن قرآن میں ویلڈنگ کرنا، اللہ کے کلام میں ایسے گھما کے بات کو بتائی۔ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے کے پچے لگائے، اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھے، اپنی طبیعت سے اس کو سمجھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آج اپنی منمانی کی جاتی ہے جو نہ رسول نے کیا نہ صحابی نے کیا۔ آج وہ دلیل قرآن سے لا کے پیش کر دی جاتی ہے کہ دیکھو ہے تو یہ قرآن کی آیت۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ان کی سمجھ میں نہیں آیا؟
کیا صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی قرآن کی، کیا ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ باتیں جو آج تمہاری سمجھ میں آئی ہیں؟ پورا ایسے ہی قرآن نہیں کہتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تو بھاگا کرتا تھا، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تم سے مل کر ہی رہے گی، یعنی کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ تم لوہے کے قلعے میں پناہ پکڑ لینا، لیکن موت تمہیں تلاش کر ہی لے گی۔ وہ قلعے ایسے ہی رکھے رہ جائیں گے اور آدمی نکل کے چلا جائے گا۔ تمہارے ہاں تو بڑا مشہور وہ گول کنڈا ہے، دیکھو کوئی زمانہ ہوگا اس میں کوئی آدمی رہتا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کیسے کیسے بچنے کے طریقے بنا رکھے تھے۔ کیا نصیحت حاصل کرو ان چیزوں سے، نصیحت پکنک نہیں ہے، یہ نصیحت کے لیے ہے، تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ نصیحت حاصل کرو کہ کیسے یہ بلڈنگیں بنی ہوں گی اور بنانے والے کون ہوں گے۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ زندگی میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ لیکن آج نام و نشان بھی نہیں۔ دیکھو حالات، آج لوگ جا رہے ہیں، عام پبلک گھسی چلی جا رہی ہے، کبھی تو کوئی وہاں پرندے پر نہیں مارتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ بتا دیا ہے، کہا لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے آپ کو بتانی دی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ یہ کہاں سے آ جائیں گی؟ یہ عقیدے کا فالٹ ہے۔ اللہ کے بندوں قرآن کریم پر غور و فکر کرو۔ دیکھو آج کے مسلمان کا کیا حال ہے، عام آدمیوں کو چھوڑو، عالموں کو دیکھو کہ ان کا کیا حال ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت کے عین بالکل، قرآن کی آیت کے بالکل پوری طرح سے مخالف، مطلب تھوڑا بہت بھی نہیں کہ تھوڑا بہت ہو تو چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، مخالفت پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ پورے قرآن کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، آپ کو پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں، کہیں نہیں ملے گا۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو اٹھائیں کہ آپ پڑھتے ہو قرآن کو اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، حدیث میں نہیں ایسا ہے۔ ایک جگہ بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہ اختلاف کی ہی بات تھی، کہا اقرأوا القرآن ما تلفت علیہ قلوبکم، تم قرآن کریم کو پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل مطمئن رہے، جب تک تم اس میں اختلاف تمہیں محسوس نہیں ہو۔ کہا وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا، اور جب اختلاف محسوس ہونے لگے قرآن کو بند کر دو، اٹھ جاؤ، چھوڑ دو۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ کہا جب قرآن میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا اور تیرا دل محسوس کر رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر تو قرآن مت پڑھ، چھوڑ دے، کیونکہ تیرے اندر اب شیطان داخل ہو چکا، تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان پوری طرح سے قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسری آیت میں بتاتا ہوں، اس آیت کو سامنے رکھیں اور آج کے مسلمان کو دیکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اخلاقیات کے تعلق سے، معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ایک بہت اچھی آیت نازل فرمائی ہے سورہ حجرات کی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی طرح کا اگر کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندھیرے میں ہے تو آپ ٹارچ لگا کے اس کو دیکھیں، چیک کریں پوری طرح سے، یہ بین کہلاتا ہے کہ جب تک پوری طرح سے آپ کو صاف نظر نہ آ جائے تب تک وہ چیز بین نہیں کہلاتی۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی بھی طرح کی اگر کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیں، مسلمان کیا کرتا ہے؟ ابھی یہاں کسی نے بات کہی، فوراً اٹھے باہر جا کے فیصلہ لے لیا، سیدھے دوسرے کو بتا دی،
تمہیں یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ جب تک اس کو بیان نہ کر لو، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو، تب تک کسی کو بتانے کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ بتا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی سنائی بات کو دوسری جگہ پھیلاتا کرے۔ ارے دنیا میں مثال دیکھو، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کوا کان لے گیا تو آپ کیا کوا کے پیچھے دوڑ پڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اپنا کان دیکھیں گے کان ہے بھی یا نہیں ہے، تبھی تو دوڑیں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے تعلیم، قرآن کی تعلیم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں حق ہی نہیں بنتا ہے کہ یہاں سے سنو دوسری جگہ پہنچا دو، اور یہ بہت بڑی برائی بن جاتی۔ پتا ہے ماں نے کوئی شکایت کری بیوی کے خلاف، بیوی نے شکایت کری ماں کے خلاف، آدمی نے بنا تحقیق کیے فیصلہ لے لیا، کیا گھر نہیں بگڑے گا؟ گھر نہیں بگڑے گا۔ اور ایسے ہی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، رب کے قرآن کو پڑھو، رب کی تعلیمات دیکھو، اس قرآن کریم کی تعلیمات دیکھو، اور پھر آج کے اس مسلمان کو دیکھو، پھر اس کی زندگی میں دیکھو، اس کی زندگی پر غور و فکر کرو۔ تم بہت بڑے نقصان اٹھا سکتے ہو۔ گھر میں برائیاں اسی طرح سے پیدا ہوتی ہیں، آدمی ذرا سی بات سنتا ہے اور اس نے سنا فوراً ہی اس پہ فیصلہ لے لیا۔ جب کوئی بات کہی جائے تو ضرور اس پر پہلے تحقیق کرو کہ واقعی یہ بات سچی ہے، کیا میری بیوی نے ایسی بات کہی ہے، کیا میری ماں نے ایسی بات کہی ہے۔ ان کو پوچھ لو، تو تمہارا گھر ہے، جب پوچھ لو گے برائی وہیں ختم ہو جائے گی، اور تم نے بنا تحقیق کے بنا پوچھے فیصلہ کر لیا، تمہارے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، جو مصیبت تمہارے لیے ایسی بن جائے گی کہ تمہارا گھر بگڑ جائے گا۔ اور آج گھر ایسے ہی بگڑتے ہیں۔ ارے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے، غلطی کسی طرح کی ہو بھی گئی ہے، تو اسلام نے طریقے بتا دیے ہیں۔ دیکھیں، سفر جتنا لمبا ہوتا ہے واپسی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے، گھر میں ناراضی ہو گئی، آپ جتنا لمبا اس کو کھینچ لیں گے، پھر پاس آنا اتنا ہی بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے کوئی اگر کسی طرح کی بات ہو جائے تو پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد بھی اگر ناراضی ہو جائے تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ فوراً ہی اس کو مٹا دو۔ بھائی اگر ہم یہ کہہ دیں گے غلطی ہم سے ہو گئی تو کون سی مشکل ہے، چند باتیں کہیں گے ہمارے گھر کی مشکل ختم۔ لیکن آدمی انسان ہی ہے، یہ گھمنڈ بہت جلدی اس کو آ جاتا ہے کہ میں جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بری چیز۔ بہرحال دیکھیں، میں نے یہ چند آیتیں پڑھی اور میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا کہ آپ دیکھیں تعلیم کیسی ہے قرآن کریم کی، اور آج کے مسلمان کو دیکھیں۔ اگر آپ انہی آیتوں پر، جو میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، اگر انہی پر آپ غور و فکر کر لیں گے، اور جو میں نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندو اپنے بچوں کو، جو بچے تمہارے تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ان کا اتنا دھیان رکھنا، اتنا خیال رکھنا کہ اپنے عقل مند بچے کو، جو عقلدار بچہ ہے، اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دو، پہلے دین کی تعلیم دو۔ جب وہ قرآن کا حافظ بن جائے یا قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، پھر اس کو دنیا میں چھوڑ دو، چاہے وہ IAS بنے، چاہے PCS بنے، چاہے کوئی تعلیم حاصل کرے، پھر اس کو دین سے کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن جب ابھی دینی تعلیم ہی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور آپ نے ایک دم انگلش اسکول، میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، روتے سامنے بیٹھے، میں نے نماز کے تعلق سے درس دیا اور آدمی بیٹھ کر رہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے شیخ میرا گھر برباد ہو گیا۔ کیسے گھر برباد ہو گیا؟ بولے پیسہ میرے پاس بہت تھا تو میں نے اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں تعلیم دلائی، میرے بچے، میرے گھر میں 3 لاکھ روپے مہینہ سیلری آتی ہے، 3 لاکھ روپے مہینہ سیلری آتی ہے، لیکن میرے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جب ایک بچہ آیا، میں لڑکا آیا انجینئر، میں نے اسے کہا بیٹا تو نے کئی دن ہو گئے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ میں اور کسی کی نہیں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے یہاں کی۔ تو یہ کہا کہ میں نے جب اس سے کہا بیٹا نماز نہیں پڑھی اور آج تو جمعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جو جواب دیا، سنے وہ جواب کیا تھا۔ اس نے کہا ڈیڈ آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دا پریئر، مجھے نماز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بتاؤ اس باپ کا کیا حال ہوگا جو باپ جنت کے لیے کوشش کرتا ہو، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور کوشش یہ کرتا ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس باپ سے اگر بیٹا یہ کہے کہ آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دا پریئر، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے نماز میں، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے، وہ دیکھ کے اندر تو گھس گیا لیکن مسجد میں نہیں گیا۔
تو یہی حال ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یہ ایسے ہی تعلیم فتنہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو قرآن کریم کو پڑھو اور اپنے بچوں کو دیندار پہلے بناؤ، پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ میں نے تو اسکول ہی الحمدللہ ایسا رکھا ہے کہ 5ویں کلاس کا میرا بچہ، میرے گھر میں سب عربی بولتے ہیں کیونکہ میں نے 27 سال گزارے ہیں اور ہمارے ملنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم ایک ہی ساتھ چینج ہوئے تھے۔ ہم تو بہت ہی میرا نام بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بابو خان رضوی، بریلی کے رہنے والے تھے، اور ایسے تھے کہ اگر کوئی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ لے ہمارے ہاں تو اس سے مسجد دھلوائی جاتی تھی کہ تو گھسا کیسے اس میں، مسجد ہو، اللہ نے اسی گھر میں پیدا کر دی، تو اسی گھر میں دین سکھا دیا وہاں۔ تو یہ حال ہوتا ہے، یہ اللہ توفیق جس کو دے، اور یہ قرآن کریم ہی تھا۔ جب قرآن کو پڑھا تو دنیا بدل گئی، زندگی چینج ہو گئی۔ تو میں نے اپنا اسکول، میرا 5ویں کلاس کا بچہ، صرف 5ویں تک اسکول ہے، جو 5ویں کلاس کا بچہ اسکول سے نکلے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک طرف اور عام آدمی ایک طرف، اور وہ عالم اس بچے کو دیکھ کے، وہ اس بچے کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی کہ آپ عربی پڑھتے جائیں اور وہ قرآن کا ترجمہ کرتا جائے۔ اب اس کے بعد آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، اب اس کو کوئی ہلانے والا پیدا ہی نہیں ہوا، یہ تو پورے قرآن کا ترجمہ سمجھتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو آپ بھی کوشش یہی کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ہر حال میں دیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں پورا قرآن بھرا ہے، اگر تم نے قرآن سے منہ موڑا اس کا سمجھ لو کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ سن لیں ایک آیت اور سن لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس کسی نے ہمارے کلام سے منہ موڑا ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، پیسہ بھی رہے گا، دولت بھی رہے گی، شہرت بھی رہے گی، بڑا عہدہ رہے گا، لیکن رات کو سو نہیں سکتے۔ تنگ زندگی رب کرے گا۔ رب نے کہا ہے کہ جو اس کلام سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے، اور رب جس کی زندگی تنگ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ ہاں، جس کی رب زندگی تنگ کر دے، وہی رب کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس کسی نے ہمارے کلام سے منہ موڑا ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے۔ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں زندگی تنگ اور قیامت والے دن اندھا۔ قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، وقت کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ تو رب ہی جواب دے گا، کہے گا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، کل جب تیرے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا تو نے اس کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، جا تو اندھا ہی رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم کو قیامت والے دن کے اندھے پن سے بچائے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی قرآن کریم سے دور ہیں، اللہ ان کو قرآن کریم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہمارے آج کے مسلمان کو قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی جن کے کنیکشن قرآن کریم سے کٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بدعت اور شرک کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بدعت و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ فقد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔